ہو گئے، سارے اطراف میں خبر پھیل گئی کہ آقا کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا۔ اب فدائیت بھی دیکھیے اور ان کی شجاعت و بہادری بھی دیکھیے اور مشن سے محبت بھی دیکھیے۔ جتنے منافق تھے ان سبوں نے اپنی بلوں سے اپنے سر نکالنا شروع کر دیے اور اسلام سے وہ منحرف ہونے لگے۔ اب ایک طرف یہ منافق تھے جو اسلام سے منحرف ہو رہے تھے اور انہوں نے اب یہ سمجھا کہ آقائے کائنات علیہ السلام تو رہے نہیں، اب اسلام کو بڑھائے گا کون؟ بڑھانا تو دور کی بات ہے، بچائے گا کون؟ اب تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کو بچا سکے۔ وہ مرتد ہونے لگے، اسلامی تعلیمات سے انکار کرنے لگے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ حالت دیکھی کہ یہ خود مرتد ہو رہے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اب دوسری قوتیں وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ لوگوں نے صدیق اکبر کی خدمت میں مشورہ رکھا کہ اے امیر المومنین، حضرت اسامہ کا لشکر جو جانے والا تھا اس لشکر کو آپ روک لیجئے، کیونکہ ابھی مدینے کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر یہ لشکر چلا گیا تو جو مجاہد صحابہ ہیں وہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے، بڑے بہادر صحابہ وہ بچیں گے نہیں، یہاں تو پھر بچے رہیں گے، عورتیں رہیں گی، بوڑھے رہیں گے، مدینے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ صدیق اکبر کا جواب سنیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ، جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا ہو، ابو قحافہ کی بیٹے میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ اس لشکر کو روک لے۔ وہ اسے روانہ حضور نے کیا تھا تو وہ لشکر جا کر کے رہے گا۔ لوگوں نے کہا حضور پھر مدینے کی حفاظت؟ تو کہا مدینے کی حفاظت بھی ہوگی اور وہ لشکر بھی جائے گا۔ کس کی قیادت میں جائے گا؟ تو کہا اسی 16 سالہ نوجوان کی قیادت میں جائے گا جسے حضور نے اس کا قائد بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اسامہ بن زید کا لشکر حضرت عمر تیار کرتے ہیں اور لشکر تیار کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں گھوڑے پر بٹھایا اور خود آپ ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، عمر بھی طویل ہے، علم بھی بڑا ہے، لیکن ایک نوجوان جسے حضور نے امیر بنا دیا تھا ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کے امیر المومنین چل رہے ہیں۔ اب ذرا امیر کی اطاعت کا بھی جذبہ دیکھیں۔ صدیق اکبر حضرت اسامہ سے کہتے ہیں، حالانکہ صدیق اکبر خود امیر المومنین ہے لیکن لشکر کے قائد حضرت اسامہ ہیں، تو حضرت صدیق اکبر حضرت اسامہ سے کہتے ہیں کہ اے امیر لشکر اسامہ، اگر آپ کی اجازت ہو۔ کون اجازت لے رہا ہے؟ امیر المومنین اجازت لے رہا ہے، کیونکہ یہ وہ امیر لشکر ہے جسے رسول اللہ نے امیر بنایا تھا۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عمر کو اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں۔ وہ خود بھی روک سکتے تھے لیکن آقائے کریم علیہ السلام سے والہانہ محبت دیکھیے۔ وہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ کو اختیار ہے، کہا نہیں آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں روکوں گا۔ انہوں نے اجازت دی، حضرت عمر کو اپنے ساتھ روکا۔ اب حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس دین کو جو بچایا تھا اس ماحول میں، اس ایک کام کے ذریعے سے جو حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا تھا، وہ سارے کافر، منافق اور یہود و نصارہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو مدینے میں کوئی قوت نہیں بچی، اب تو مدینے پہ حملہ کر کے ہم اسے ویران کر سکتے ہیں، صدیق اکبر کے اس ایک عمل نے ان کے اوثان خطا کر دیے کہ ارے ایسے موقع پر
اکبر، وہ مدینے سے باہر اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں تو خود مدینے میں کتنی فوج موجود ہوگی، اور اسی سے مدینے کی بھی حفاظت ہو گئی اور وہ ارتداد کا فتنہ بھی تھمتا نظر آنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے کریم علیہ السلام کے دین کو بچایا، اور جانتے ہیں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دین اسلام کو بچایا اس کی گواہی ہم اور آپ کیا دیں گے؟ مولا علی سے پوچھئے، مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے، جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، مولا علی حضرت صدیق اکبر کے جسم مبارک، ناش مبارک کے پاس آئے اور انہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ انہی باتوں میں صدیق مولا علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، آپ تھے کون؟ کنت للاسلام حصنا، آپ اسلام کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ تھے آپ۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں اسلام کی حفاظت کا مضبوط قلعہ تھے۔ وعلی الکافرین عذابا، اور کافروں پر آپ اللہ کا عذاب تھے آپ، کہ آپ کی ہیبت سے ان کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے، ایسی ذات تھی آپ کی۔ کیسی استقامت رسول اللہ کے طفیل آپ کو ملی؟ تو مولا علی کہتے ہیں وَلَا تَجْبُنُ نَفْسَكَ كُنْتَ كَالْجَبَلِ الَّذِي لَا تُحَرِّكُهُ الْمَوَاصِفُ۔ آدمی جب منصب پر پہنچ جائے تو پھر تعریف کرنے والوں کی تعریفیں بھی آدمی کے قدموں کو بہکا دیا کرتی ہیں۔ ارے جناب آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو فلاں ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق، قربان آپ پر کہ تعریفوں کے پلوں نے بھی، تعریفوں کے ڈھیر نے بھی آپ کے قدموں میں کبھی ڈگمگاہٹ نہیں آنے دی، بلکہ آپ پہاڑ کی طرح سے مضبوط اور قائم رہے۔ وَلَا تُزِيلُهُ الْقَوَاصِفُ، اور بادلوں کی گرج، بجلیوں کی کڑک بھی وہ کبھی آپ کو اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹا سکی، بلکہ آندھی اور طوفان میں بھی آپ کے قدم راہ حق پر مضبوط قائم رہے۔ کنت کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی بھی اب اخیر میں کہتے ہیں اے ابو بکر، میں کیا کہوں آپ کے بارے میں، اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں جو آپ کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اس پہ ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ کیا فرماتے تھے آپ کے بارے میں؟ ضعیفاً فی بدنک قویاً فی امر اللہ، بدن دیکھو تو کمزور نظر آئے گا اور حکم الہی کے معاملے میں بڑا مضبوط نظر آئے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، بدن کمزور ہے، حکم الہی کے معاملے میں بڑے مضبوط ہیں آپ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضور کیا فرماتے؟ مولا علی کہتے ہیں متواضعاً فی نفسک، آپ اپنے آپ میں بڑی تواضع کرنے والے تھے، عظیماً عند اللہ، لیکن اللہ کے یہاں بڑا بلند مرتبہ تھا آپ کا، جلیلاً فی الارض، زمین میں بڑے باعظمت تھے آپ، کبیراً عند المؤمنین، اور مومنین کے یہاں آپ کا بڑا اونچا مقام تھا۔ لم یکن لأحد عندک مطمع ولا لأحد عندک ہوات، اور کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق، آپ حق کے معاملے میں ایسے تھے کہ نہ کسی کی کوئی لالچ آپ کو توڑ سکی اور نہ کسی کا خوف کبھی آپ پر غالب آیا، بلکہ آپ ہمیشہ لالچ اور خوف جیسی بیماریوں سے دور رہے اور ہمیشہ حق کے پرچم کو بلند کرتے رہے۔ تو یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے
دین اسلام کی وہ حفاظت فرمائی کہ اس حفاظت کے صلے میں آقائے کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تارکو صاحبی، تم میرے اس ساتھی کے بارے میں کبھی زبان پر کوئی غلط جملہ نہ لانا، ولا اوذی بعدی، اور میرے بعد اسے کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ تو صدیق اکبر وہ جن کے بارے میں حضور کہیں میرے بعد کبھی انہیں تکلیف نہ پہنچانا، یہ ارشاد کیا صرف صحابہ سے تھا؟ جی نہیں، یہ ارشاد قیامت تک کے مسلمانوں سے ہے، کہ قیامت تک کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدیق اکبر کو کبھی اذیت نہ پہنچائیں، کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، اور جب اذیت و تکلیف نہیں پہنچانا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ ان سے محبت کرنی ہے اور ان کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اسی کو آقائے کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری حدیث میں فرمایا، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت بھی کرتے رہے اور ان کا شکر بھی ادا کرتی رہے۔ آخری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم ذات، لیکن حق کے معاملے میں کتنے بے باک تھے اور حق کی پیروی میں کیسے مخلص تھے۔ صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کے مجمع سے خطاب کیا اور ایک تقریر فرمائی، مختصر تقریر لیکن ایسی جامع، اس کی دو ایک باتیں وہ صرف میں پیش کرنا چاہوں گا۔